لوگ جو ہیں جن کے گھروں سے ان کے پیاروں کو اٹھایا گیا ہے وہ فیملیز انصاف کے لیے یہاں پہ بیٹھی ہیں، اور اسلام آباد کے لوگ جو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن نے یہ تاریں ہمارے چاروں طرف پھیلائی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی نہ کر سکیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آج ہم بلوچ کاز کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے، اگر آج پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام نے بلوچ کاز کا ساتھ نہ دیا تو یہ اس پاکستان کو، اپنے ملک کو قائم رکھنا ہمارے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ آج بلوچ کیا مانگ رہا ہے؟ ابھی تو وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمارے وسائل ہمارے حوالے کرو، ابھی وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری جبری گمشدگیاں کر رہے ہو، جو ہمارے گھروں میں لاشیں بھیج رہے ہو، جو ماورائے عدالت قتل کر رہے ہو وہ بند کرو، جن لوگوں کو اٹھایا ہے ان کو عدالتوں میں پیش کرو، ان کو موقع دو، بتاؤ ہمیں کہ انہوں نے جرم کیا کیا ہے۔ ابھی تو وہ صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں، ابھی تو یہ مطالبہ وہ نہیں کر رہے کہ جو ان کے وسائل ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، اس پہ کون قبضہ کیے ہوئے ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان ہر لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے پیچھے ہے، صحت کے لحاظ سے پیچھے ہے، نوجوانوں کے پاس وہاں وسائل نہیں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں میٹرنل mortality ریٹ سب سے زیادہ بلوچستان کے اندر ہے، عورتوں کے اوپر وہ جبر ہے۔ وہ ساری چیزیں تو ابھی بلوچ مانگ ہی نہیں رہا آپ سے، اس کی تو وہ بات ہی نہیں کر رہے۔ ابھی تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں جینے کا حق دو۔ یہ وہ اس سیکورٹی سٹیٹ سے نجات چاہتے ہیں، اور اس سیکورٹی سٹیٹ سے نجات پاکستان کے 23 کروڑ عوام بھی چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سیکورٹی سٹیٹ کے نیریٹو نے پاکستان کو آدھا کر دیا۔ بنگلہ دیش اکثریت میں تھے بنگالی، ہم نے وہ کیوں ہم سے علیحدہ ہوئے؟ کیونکہ ہم نے ان کو انصاف نہیں دیا۔ اور اب اگر ہم انصاف نہیں دیں گے، بلوچوں کے جو جائز مطالبات ہیں، جو ان کی تکالیف ہیں، اس کو نہیں سنیں گے تو یہ پاکستان کے ساتھ ایک دشمنی کرنے والی بات ہے۔ لہٰذا اس سوچ کو بدلنے کے لیے آج پاکستان کے 23 کروڑ عوام پہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بلوچ یکجہتی کونسل کے مطالبات کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کریں، تاکہ ریاست کے اس ٹولے پہ جس نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جو ہمارے نوجوانوں کو بھی مرواتا ہے، یہ جو پولیس والے ہیں ان کا کام نہیں ہے، یہ عوام کی خدمت کے لیے، لیکن ان کو یوز کرتے ہیں عوام کو مارنے کے لیے، ان کے اوپر ڈنڈے برسانے کے لیے۔ ان کے ضمیر جو ہے، ان کی زندگیاں بھی انہوں نے تباہ کی ہوئی ہیں، نوجوانوں کو بھیج دیتے ہیں اور وہ لوگ وہاں پہ جا کے مرتے ہیں۔ آج تک کوئی جرنیل، کوئی آپ کا بریگیڈیئر، وہ کوئی اس دہشت گردی میں کوئی مرا؟ نوجوان ینگ بےچارے چھوٹے چھوٹے 20-25 سال کے ہمارے جو فوج کے نوجوان ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں اور وہ وہاں مارے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ہمیں پیس کی ضرورت ہے۔ ہم 23 کروڑ عوام ہیں، ہمارے پاس اس وقت تعلیم نہیں ہے لوگوں کے پاس، ہمارے پاس صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، یہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے، نوجوانوں کو یہاں اپنا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ اس طرف توجہ دینی پڑے گی، اس ریاستی ٹولے کو جس نے ریاست پہ قبضہ کیا ہے اس کو یہاں سے ہٹانا پڑے گا۔ اور پاکستان کے جو محنت کش عوام ہے، ان کی جو صحیح معنوں میں جو نمائندگی کر سکتے ہیں وہ لوگ جو ہیں ان کو اب ریاست کے اوپر اپنی عملداری قائم کرنے چاہیے، اور ہم تمام لوگوں کے جو مسائل ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ جو اس وقت بلوچ اسلام آباد میں آئے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ذہنی طور پہ اسلام آباد کے ہر انسان دوست فکر رکھنے والے کا اس وقت وہ نفسیاتی طور پہ لوگ بیمار ہو چکے ہیں۔ ہم نہیں دیکھ سکتے یہاں کہ راتوں کو اس سردی کے اندر بوڑھی عورتیں، بچے، وہ جو ہیں وہ راتوں کو اس کیمپ کے اندر پچھلے 57-58 دنوں سے ہیں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ یہ جو ریاست کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس پہ حکمران، وہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ عوام ہے نا، یہ 22 کروڑ عوام کی نمائندگی اگر وہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے جو یہ شہری ہیں جو اتنے وہاں سے آئے ہیں، اپنے مسائل، اپنی تکلیفیں لے کے آئے ہیں، کوئی ان کے سنے، ان کے مسئلوں کا حل کرے، ان کو یہاں سے جو ہے وہ پرسکون طریقے سے جو وہ کہہ رہے ہیں، ان کے جو ڈس اپیئر کیے لوگ، ان کے وہ عدالتوں میں پیش کریں، جو ان کے مطالبات ہیں ان کو سنجیدگی سے سنیں، ان کا حل دیں، تاکہ وہ بھی اپنے گھروں میں یہاں پہ جائیں۔ اور ہم جیسے لوگ جو روز سوشل میڈیا کے اوپر، آپ نے میڈیا کو تو بلاک کیا ہوا ہے جو مین سٹریم میڈیا ہے، لیکن سوشل میڈیا آج کا ڈیجیٹل دور میں آپ انفارمیشن کو نہیں روک سکتے۔ ہم اپنے گھروں میں ذہنی طور پہ بیمار ہو چکے ہیں یہ سارا کچھ دیکھ کے کہ کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، کس طرح کی ہماری ریاست ہے۔ یہ عوام دشمنی بند ہونی چاہیے۔ میڈم، ایک 7 کیمپ بنا ہوا ہے اور اس کیمپ سے یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ لوگ
BLF سے تعلق رکھتے ہیں. چلے آپ مان لیں آپ کی بات, اگر ان کی بات مان لیں کہ بی ایل ایف سے تعلق رکھتے ہیں. دو باتیں, پہلے تو یہ بتائیں کہ بی ایل ایف کو نوجوانوں کو پہاڑوں پہ چڑھانے کے پیچھے پالیسیاں کیا ہیں, کس وجہ سے نوجوان پہاڑوں پہ چڑھے, پہلے تو وہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان بھی لیں کہ یہ لوگ جو ہے بی ایل اے والے ہیں, تو آپ بتائیں نا, کوئی ثبوت لائیں, جن کو آپ نے پکڑا ہے ان کو عدالتوں میں پیش کریں, ان کو بتائیں کہ کہاں سے فنڈ لے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کون سے ملک دشمنی کی ہے, تو عدالت میں لے آئے نا. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ تو نہیں کہہ رہے, وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے بندے جو ہے اگر انہوں نے کوئی جرم کیا تو آپ ان کو عدالتوں میں پیش کریں. دیکھیں اس پالیسی کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بغیر بتائے ہوئے کہ ان کا کیا جرم ہے آپ ان کو اٹھا لیں, پھر ماورائے عدالت قتل کریں. 58 دن آج ہو چکے ہیں اور ابھی تک کوئی مذاکرات کی پیش رفت یا کوئی سنجیدگی آپ کو نظر آئی ہے؟ نہیں, ریاست بے حسی ہے جی. میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ اس ریاست سے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ یہ عوامی مسائل کا حل دے گی. یہ صرف اس وقت پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام کو اٹھنا ہوگا. آج جو لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ ہے اس کی طرف سے پورے پاکستان میں بلوچ یکجہتی کونسل کی یکجہتی کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے کال ہے. ہم بھی اس کے لیے یہاں پہ آئے تھے کہ ہم یکجہتی کے لیے, ظاہر ہے ہم شور کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ان کو اندر نہیں آنے دیا گیا. تو اب یہی ہے کہ عوام جو ہے ان کو اس کاز کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور ان کو مجبور کرنا پڑے گا کہ یہ ان پالیسیوں سے کو ختم کریں, اور ان کے بچے جو زندہ ہیں وہ ان کے حوالے کریں, ان کو عدالتوں میں لائیں, اور جو کم از کم جو لوگ زندہ نہیں ہیں ان کے گھر والوں کو بتا تو دیں. آج عورتیں جو بیواؤں کی زندگی, ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ بیوہ کی زندگی گزاریں یا وہ ایک شادی شدہ عورت کی زندگی گزاریں, بچوں کو پتہ نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت مسنگ پرسن کا کیس سن رہے ہیں, کوئی انصاف کی توقع ہے؟ مجھے کوئی توقع نہیں ہے, کیونکہ اس وقت یہ بنانا اسٹیٹ بنی ہوئی ہے. عدالتیں جو مرضی کریں, جنہوں نے اس پہ عمل کرنا ہے وہ کوئی عمل درآمد نہیں کرتے, وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. بہرحال سپریم کورٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں, وہ یہ ان سے مطالبہ کریں کہ ان لوگوں کو یہ ڈس اپیئرنس جو ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے, اور ان کو یہ مطالبہ کریں کہ جو لوگ اس وقت اٹھائے گئے ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا جائے. وہ اپنا مطالبہ کریں, لیکن مجھ سے اگر بات پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کوئی پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں ہے, کوئی رولز نہیں ہے. یہ بنا اس وقت یہ مکمل طور پہ جو ہے نا ہم ایک اسٹیٹ لیس صورتحال, جہاں پہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کو خود ہماری ریاست وائلیٹ کر رہی ہے, ہم اس صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں. کیا اس مطالبے کو جسٹیفائی سمجھتے ہیں یا انڈورس کریں گی کہ اقوام متحدہ کے تحت بلوچستان میں جبری گمشدگی کا معاملہ جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا؟ دیکھیں اقوام متحدہ تو خود ایک بے حس ادارہ ہے. آج تک اقوام متحدہ نے دنیا میں کسی کے مسئلے حل نہیں کیے. وہ جانا چاہیں بھلے سے ان کا رائٹ ہے, وہ ضرور جائیں, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اقوام متحدہ ان کو انصاف دے گا تو نہیں دے گا. اقوام متحدہ نے غزہ میں کیا کیا ہے, اقوام متحدہ نے کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں کون سا کردار ادا کیا ہے, اقوام متحدہ نے عراق میں کون سا کردار. اقوام متحدہ ایک امریکیوں کی اور یہ جو ویسٹرن مغرب پاور کا ایک وہ ان کا وہ ایک ماؤتھ پیس ہے, جس میں کسی قسم کی انسانی حقوق جو ہے وہ میٹر نہیں کرتے ہیں. اقوام متحدہ کا ادارہ خود ایسا ادارہ ہے جس کے اندر یہ جو 7 کنٹریز ہیں وہ ویٹو کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کتنی دفعہ فلسطین کے اوپر. مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ بلوچ اگر اقوام متحدہ میں پہنچ جائیں گے تو ان کا مسئلہ حل ہوگا. بھلے سے اگر وہ ڈیسپریشن میں جانا چاہتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے, وہ جائیں. اگر آپ ریاست نہیں سنیں گی تو وہ ہر فورم پہ جانا چاہیں گے, لیکن مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو مجھے اقوام متحدہ سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہے. ویسٹرن پاورز نے پوری طرح سے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے پیلسٹائن اور اسرائیل کے معاملے میں کہ ہیومن رائٹس کا ایجنڈا جو ہے یہ صرف ان کے لیے ایک اسموک سکرین ہے, ان کی کوئی کمٹمنٹ جو ہے انسانی حقوق کے ساتھ نہیں ہے, اور یہ واضح ہو چکا ہے. اس لیے مجھے تو کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ اگر بلوچ وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کا کوئی مسئلہ حل ہوگا. جواب دیا ہے ایران کو, اس پہ کیا دیکھیں یہ تو ایک فرق مسئلہ ہے, جواب دیا یا نہیں دیا. میرا خیال ہے کہ پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا اس وقت کہ ہم ہمارے چاروں طرف جو بارڈر ہے اور اس کے اندر ہم یہ دشمنیاں پالیں. پاکستان کی ایک تو یہ ہے کہ ہم توجہ اب دیں اپنے ملک کے اندر. پاکستان کو جو اس وقت خطرہ ہے وہ اندر سے آ رہا ہے. اگر پاکستان میں کوئی علیحدگی کی تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں تو وہ کس وجہ سے پکڑ رہی ہیں کہ ان کو انصاف نہیں ہم دے رہے ہیں. اگر پاکستان کو اگر دیکھیں نا, اگر اندر خطرہ ہوگا, اگر اندر لوگ انہیپی ہوں گے, ڈسسیٹسفائیڈ ہوں گے, تو پھر باہر کی قوتیں کامیاب ہو جائیں گی. لیکن اندر سے ان کو اگر اندر انصاف ہو رہا ہوگا تو پھر ان کو
किसी को क्या तकलीफ है? आप खुद सोचें, अगर बलोचों को उनके हकूक मिल रहे हो, नौजवानों को उनके हकूक मिल रहे हो, तो उनको क्या जरूरत है वो पहाड़ों पे चढ़े? ठीक है ना? तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की ये पॉलिसी जो है, जिसमें हमने अमेरिका की लड़ाइयाँ लड़ी, अफगानिस्तान में हमने फ्रंट लाइन स्टेट बन के हमने अमेरिका की लड़ाइयाँ लड़ी, अपने मुल्क के लिए हमने तबाही का सामान किया, और उसमें अब कोई ये ढकी छुपी बात नहीं है कि इन पॉलिसियों की वजह से आज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे, माशी तौर पे, समाजी तौर पे तबाह हो चुका है। तो मैं ये समझती हूँ कि बॉर्डर पे इस वक्त हमारी ईरान की कितनी ज़रूरत है ये नहीं है, पाकिस्तान की ये ज़रूरत है कि हम एक पीस की जो पॉलिसी है वो चारों बॉर्डर्स के ऊपर हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट पॉलिसी होनी चाहिए। अमेरिका की ये जो तसल्लुत है उससे हमें बाहर निकलना चाहिए, ख़ास तौर पे जो हमारे पॉलिसी जो हमारे ऊपर बैठ के पॉलिसीज़ बनाते हैं। और मैं दरख्वास्त करूंगी, मतलब जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो ये एस्टेब्लिशमेंट, जिसका काम ये नहीं है फॉरेन पॉलिसी बनाना, उनके तसल्लुत से बाहर निकले और पाकिस्तान के मफाद के अंदर जो है वो तमाम जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके साथ पीसफुल पॉलिसी बनाए। थैंक यू मैडम।